نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز۔ جنائز جنازہ یا جنازہ کی جمع ہے۔ جو جمع ہے جنائز، یہ جیم کے فتح زبر کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، البتہ جو اس کا واحد ہے وہ جیم کا فتح اور کسرہ دونوں طرح ہی، جنازہ اور جنازہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ جنازہ یہ جنز سے ہے، جنز کا معنی ڈانپنا، چھپانا، اور اسی سے جنازہ فوت ہونے والا اس کو ڈانپا جاتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر جیم کے اوپر فتح پڑھا جائے جنازہ، تو جمہور علماء کے لیے کے نزدیک اس سے مراد میت ہوتی ہے۔ اگر جیم کے نیچے کسرہ و جنازہ تو وہ چارپائی یا وہ تابوت جس کے اوپر میت کو لٹایا جائے، رکھا جائے۔ جنازہ محدثین کا دستور ہے، طریقہ کار ہے کہ کتاب الصلاۃ کے آخر میں نماز کے تمام احکام، نماز کی اقسام، ان کے بعد آخر کے اندر کتاب الجنائز لاتے ہیں۔ پھر اس ضمن میں مریض کے احکام، مرض کے، مصائب کے، حوادثات، مرض الموت کے وقت کے احکام، پھر ساتھ ہی میت کو غسل اور کفن دینا، جنازے کے تمام جملہ احکام، دفن، تعزیت اور آخر میں زیارت القبور، یہ تمام احکام بیان کیا کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی دیگر محدثین والے اسلوب پر عمل کرتے ہوئے کتاب الصلاۃ کے آخر پر کتاب الجنائز قائم کیا، اور اس کتاب الجنائز میں جنازے اور اس کے متعلقات تمام کے تمام احکام کو بڑی وضاحت سے بیان کیا۔ اس سلسلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ 98 ابواب انہوں نے قائم کیے ہیں، اور 210 روایات اس کتاب الجنائز کے اندر ذکر کی ہیں، جن میں سے 56 روایات معلق ہیں اور باقی تمام کے تمام متصل سند کے ساتھ ہیں، اور 210 روایات میں سے 109 روایات تکرار کے ساتھ ہیں، اور 101 روایت خالص ہیں، جن کا صرف اسی کتاب کے ساتھ تعلق ہے۔ امام بخاری کے ساتھ امام مسلم بھی ان روایات کو بیان کرنے میں شریک ہیں۔ صرف 24 روایات کے اندر امام مسلم شریک نہیں، اور باقی تمام روایات میں امام بخاری کے ساتھ یہ شریک ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ جس طرح مرفوع روایات کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے آثار بیان کرتے ہیں، اس کے اندر بھی 48 کے قریب آثار صحابہ بھی ذکر کیے ہیں۔ باب نمبر 1، من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ۔ باب ہے جس کے زندگی کی آخری بات، آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئی، اس کا کیا انجام ہے۔ یہ ایک مرفوع روایت، اس سے امام بخاری نے اس کے ایک حصہ سے یہ تبویب قائم کی ہے۔ پوری روایت سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3116 اور مستدرک حاکم کی جلد 1 صفحہ 351 اور 351 پر، اور اس طرح صفحہ 500 پر بھی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلام بھی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ جس کی زندگی کے آخری لمحات کی کلام جو لا الہ الا اللہ ہوئی، وفات سے قبل اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے۔ وکیل لوہب بن منبہ،
وہب بن مربے کو یہ بات کہی گئی، الیس مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ، کیا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ نہیں ہے؟ مطلب کہ جو لا الہ الا اللہ جس نے کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سائل کا سوال یہ تھا پھر دیگر اعمال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں تو انسان چل داخل ہو جائے گا۔ تو وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے جواب دیا، کالا بلا، یہ بات تو درست ہے، واقعی لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ضرور ہے، ولیکن لیس مفتاح الا لہ اسنان، نہیں کوئی بھی چابی مگر اس کے دندانے ہوتے ہیں، ہر چابی کے کوئی دندانے بھی اس کے ہوتے ہیں جو اندر گھماتے ہیں تو اندر والے بعض گراریوں کو گھما کر تالے کو کھولتے ہیں۔ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، اگر تو ایسی چابی لے کر آئے گا جس کے دندانے صحیح سلامت ہوں گے تو دروازہ تیرے لیے کھول دیا جائے گا، کھل جائے گا۔ وَإِلَّا لَمْ تو يُفْتَحْ لَكَ، ورنہ تیرے لیے دروازہ نہ کھلے گا۔ اگر تو ایسی چابی لائے گا جس کے دندانے ہوں، دندانے بھی صحیح سلامت ہو، تو چابی لگا کر اشارہ ہی کرے گا تو تارا کتنا بھی مضبوط قسم کا ہے آنن وہ کھل جائے گا۔ لیکن اگر چابی کا دندانہ ہی نہیں یا دندانے ہیں لیکن ٹھیک نہیں تو پھر اس کے اندر گھماتا بھی رہے گا تو کمزور سے کمزور تالا بھی وہ کھل نہ سکے گا۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ دندانے بھی ہونے چاہیے، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ اعمال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر اعمال ان کا ساتھ ادا کرنا بھی لازمی ہے۔ امام وہب کے اس قول کو متصل سند کے ساتھ خود امام بخاری نے اپنی تاریخ الکبیر جلد 1 صفحہ 95 پر، اور ابو نعیم نے اپنی کتاب الحلیہ کے اندر کی جلد 4 صفحہ 66 پر ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 1237، قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا مہدی بن میمون قال حدثنا واصل الاحدب عن المعرور بن سوید عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی آت من ربی فاخبرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آنے والا آیا، مراد خواب میں، نیند کے اندر میرے پاس کوئی آیا۔ اتانی آت من ربی، میرے رب کی طرف سے کوئی آنے والا میرے پاس آیا، فاخبرنی، اس نے مجھے خبر دی، اور قال بشرنی، یا یہ کہا کہ مجھے بشارت دی۔ کتاب توحید حدیث نمبر 7487 میں آنے والے کی وضاحت بھی ہے، اس میں ہے کہ آتانی جبریل، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، اور وہاں بشرانی کر کے لفظ ہیں، یعنی اخبرانی کے بجائے بشرانی بغیر تردد کے وہاں بیان کیے ہیں۔ ان من مات من امتی، کہ بے شک جو فوت ہو جائے میری امت میں سے، لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ بشارت سنائی کہ ان من مات من امتی، جو بھی میری امت میں سے، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ میری امت میں سے جو فوت ہو جائے گا، لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ شیئا نکرا، کسی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ انسان کو، انسانوں میں سے نہ کسی نبی کو، نہ ولی کو، نہ کسی اور کو، اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات و اختیارات میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قول تو میں نے کہا ان زنا و ان سارا کا، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے تب بھی، کیونکہ الفاظ یہ تھے کہ جو بھی امتی فوت ہوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو جنت میں جائے گا۔ تو فوراً ذہن کا یہ سوال تو آتا تھا کہ اگرچہ اس کے کھاتے کے اندر نقص، کمیاں، کوتاہیاں ہوں، زنا، چوری، اس طرح کے جرم ہوں تب بھی، اس لیے سوال کیا وہ ان زنا و ان سارقہ، اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے، قال وہ ان زنا و ان سارقہ، تو کہا کہ ہاں اگرچہ زنا اور چوری کرے۔ قول تو کا فاعل کون ہے؟ ذہن کے اندر تو جلدی یہی بات آتی ہے کہ قول تو کا فاعل
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آگے جواب دینے والے وَإِن زنا وَإِن سارق کا یہ جبریل ہے۔ حالانکہ بات ایسے نہیں ہے، متبادر ذہن کے اندر یہی بات آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قلتوں کے فاعل ابو ذر ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ یہ سوال کرنے والے ہیں، وَإِن زنا وَإِن سارق کا آگے جواب دینے والے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب اللباس حدیث نمبر 5827 کے اندر اس کی وضاحت کی ہے، اور جامع ترمذی کے اندر بھی یہ روایت ہے جس کے اندر یہ اس کی وضاحت ہے کہ یہ کالا ابو ذر نے یا رسول اللہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اللہ کے رسول وَإِن زنا وَإِن سارق کا، تو ثابت ہوا کہ یہ سوال کرنے والے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو عقیدہ توحید پر خالص پیور عقیدہ توحید ہو، اللہ کی ذات، صفات، اختیارات، معاملات میں کسی کو بھی شریک نہ کرتا ہو، آخر کار وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اگرچہ اس کے اعمال کے اندر کتنے بھی کمی کوتاہی ہو، اور صغیرہ گناہوں کے ساتھ کبیرہ گناہ بھی اگرچہ اس کے اعمال میں ہوں، تو آخر کار وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور اپنے جو جرائم کی سزا وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر سزا دیے معاف کر دے، چاہے تو کچھ جرموں کی سزا دے، چاہے تو تمام کی، یہ اس کی مرضی ہے۔ آخر کار وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، بشرط یہ کہ عقیدہ توحید خالص و پیور ہو، اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہ ہو۔ حدیث نمبر 1238 قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی حدثنا العامش قال حدثنا شقیق ان عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شقیق سے مراد ابو وائل ہیں، ابو وائل شقیق ہے۔ ایک شقیق ابو عبد الرحیم بھی ہیں جو کہ ضعیف راوی ہیں، لیکن جو شقیق ابو وائل ہیں وہ ثقہ راوی ہیں۔ ان عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو فوت ہوا اس حال میں کہ شریک کرتا تھا اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی، داخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ شیئا نکرا، جو اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی، کسی چیز کو بھی شریک کرے، خواہ وہ فرشتوں کو کرے، فرشتوں میں سے جبریل کو، میکائیل کو، کسی اور بڑے اور فرشتوں کو کرے، جنات میں سے، انسانوں میں سے بڑے مقرب سے مقرب اللہ کی جو مقرب بندے تھے ان کو شریک کرے، یا کسی کو شجر حجر کو کرے۔ من مات یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک کرتا تھا، داخل النار، باقی اس کے اعمال کیسے بھی ہوں، صوم و صلات کا پابند ہو، اور ذکر اذکار اور باقی نیکیاں کرتا ہو، لیکن عقیدہ توحید درست نہیں ہے، اس کے عمل کے اندر شرک ہے، عقیدے کے اندر شرک ہے، تو اس کا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی واضح نص ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو کسی قیمت پر بھی اللہ نے معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ کتنے بھی بڑے سے بڑے جرم ہوں، گناہ ہوں، ویغفر ما دون ذلک، جو بھی شرک کے علاوہ ہے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جب آپ نے یہ فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا مر گیا، موت تک توبہ نہ کی، عقیدہ خالص نہ کیا، اور شرک اس کے عقیدے، نظریے، سوچ اور فکر میں ہوا، وہ آگ میں گیا، تو اس کا متضاد مفہوم پہ یہ بنے گا کہ جو شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ استنباط کیا، فرمایا کرتے وہ قلت انا، اور میں کہتا ہوں من مات لا یشرک باللہ شیئا، جو فوت ہوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ پہلے والے حدیث کا جو متضاد مفہوم نکالا کہ اگر شرک کی حالت میں موت آئی تو جہنم میں جائے گا، تو اگر توحید پر آئے گی تو جنت میں جائے گا، تو ثابت ہوا کہ نص کا متضاد مفہوم نکال کر مسئلے کا استنباط کرنا، یہ صحابہ کرام کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی۔ باب نمبر 2، باب الامر باتباع الجنائز،
باب حکم ہے جنازے کے ساتھ جانے کا، فوت ہونے کے بعد اس کا جنازہ زندہ لوگوں پر اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ حدیث نمبر 1239۔ قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن الاشعث قال سمعت معاویہ بن سوید بن مقرن عن البراء رضی اللہ عنہ قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 کاموں سے منع کیا۔ 7 کام کرنے کا حکم اور 7 چیزوں سے منع۔ امرنا، آپ نے ہمیں حکم دیا، جن 7 چیزوں کا حکم دیا وہ یہ ہیں: باتباع الجنائز، پہلے نمبر پر جنازوں کے ساتھ شریک ہونا، جنازوں کے ساتھ جانا، اتباع پیچھے پیچھے جانا، جنازے کے ساتھ جانا، و عیادت المریض، اور دوسری ہے مریض کی تیمارداری کرنا، تیسری و اجابت الداعی، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا۔ یہ نہانا عن سبع، اگر امرنا باتباع الجنائز، یہ اعراب کے اعتبار سے ان کو تینوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ باتباع الجنائز، آنی پھر محذوف کا مفعول کر لیں، اتباع الجنائز احدہم مبتدا محذوف کی خبر ہو جائے، اور اگر سب ان سے بدل بنا دے تو پھر اتباع الجنائز، تو جو اعراب پہلے کا پڑھیں گے تمام کا اعراب بھی وہی پڑھا جائے گا۔ حکم دیا ہمیں 7 چیزوں کا، اور حکم دیا اور منع کیا 7 چیزوں سے، اور حکم دیا تھا جن چیزوں میں سے باتباع الجنائز، جنازے کی پیروی کرنا، ساتھ جانا، و عیادت المریض، مریض کی تیمارداری کرنا، و اجابت داعی، اور دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا۔ دعوت سے مراد عام طور پر کہ کھانے پینے کی دعوت، اس کی دعوت دی ہے، اگر اس کی دعوت کے اندر کوئی وہاں مجلس کے اندر کوئی حرام اور ممنوع کام نہیں، اس پہ دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اور بعد مطلق بھی رکھا ہوا اجابت الداعی، کوئی بھی کسی مقصد کے لیے مسلمان دعوت دے، اپنے کسی ضرورت کے لیے، کام کے لیے، تو حتی الامکان اس کا تعاون کرنا۔ و نصر المظلوم، مظلوم کا تعاون کرنا، مدد کرنا۔ و ابراء القسم، اور قسم کو پورا کرنا۔ و رد السلام، سلام کا جواب دینا، اگر کوئی سلام کہے تو آگے جواب دینا۔ و تشمیت العاطس، اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ چھینکنے والا اگر الحمدللہ کہے تو آگے یرحمک اللہ کہہ کر اس کا جواب دینا۔ تو یہ تھے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا، آپ نے حکم دیا تھا۔ اس کے اندر ایک روایت کے اندر تشمیت العاطس کی جگہ المیاسر، یہ 7 چیزیں ہیں، آگے ممانت والی آگے بات آ رہی ہے۔ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، اور منع کیا آپ نے چاندی کے برتنوں سے، وخاتم الذہب، سونے کی انگوٹھی سے۔ چاندی کا برتن خواہ کھانے کے لیے استعمال برتن ہو یا پینے کے لیے، تو اس کی ممانت ہے۔ وخاتم الذہب، سونے کی انگوٹھی، مردوں کے لیے سونا پہننا منع ہے، وہ انگوٹھی کی شکل میں ہے، لاکڑ کی شکل میں ہے، یا کسی اور شکل میں ہے۔ والحریر، اور ریشم کا پہننا، حریر باریک ریشم، والدیباج، موٹا ریشم، والقصی، یہ بھی ریشم کے ایک قسم ہے، اور استبرق، یہ بھی تو یہ تمام ریشم کی اقسام ہیں، ان سے بھی منع کیا۔ جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کا 6 کا تذکرہ کیا ہے۔ 7ویں چیز جو المیاسر الحمر، سرخ رنگ کے ریشمی وہ گدیاں وغیرہ جو سواری پر بیٹھنے کے لیے اس کے نیچے رکھی جاتی تھی، تو ریشم کی بنی بڑی شاہانہ انداز کے اندر، بڑے تفاخر کے لیے، تو یہ بڑی فوم وغیرہ گدیاں وغیرہ بنائی جاتی، جس کے اندر بڑی نرم و نازک روئی بھر کر اور ریشم کے بنا کر سواری کے اوپر رکھا جاتا تاکہ اوپر سوار ہوا جائے۔ اس سے بھی منع کیا ہے کیونکہ اس کے اندر تکبر ہے۔ تو یہ المیاسر الحمر جو ہے، یہ بخاری کے حدیث میں 5863 کے اندر یہ لفظ ہے۔ یہ روایت امام بخاری 11 مرتبہ لائے ہیں، اور اس سے ہر جگہ الگ الگ مسائل کا استنباط کیا ہے۔ اس جگہ یہ ثابت کیا ہے کہ جنازے کے ساتھ شرکت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1240۔ قال حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن ابی سلمہ
عن الاوزاعی قال اخبرنی ابن شہاب قال اخبرنی سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق بنتے ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق عائد ہوتے ہیں۔ رد السلام، ان میں سے ایک ہے سلام کا جواب دینا، سلام کہے تو اس کا سلام کا جواب دینا۔ وعیادۃ المریض، دوسرا مریض کی تیمارداری کرنا۔ تیسری اتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جانا۔ چوتھی اجابت الدعوہ، اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ اور 5 تشمیت العاطس، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، بشرط یہ کہ وہ چھینکنے والا الحمدللہ خود کہے تو پھر اس کا جواب دیا جائے۔ ان روایات سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جنازے کے ساتھ شرکت کرنے کی بڑی تاکید والے انداز میں یہ ثابت کیا ہے کہ جنازوں کے ساتھ جانے کا یہ حکم ہے، اگرچہ یہ ایک فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ ادا کر لیں تو تمام کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن اگر تمام کے تمام ہی کسی کے جنازہ ادا نہ کریں تو تمام کے تمام گناہ گار ہوں گے۔ اب فرض کفایہ کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ ادا کر لیں، اب جو کچھ گئے ہیں اگر وہ صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو اجر و ثواب کے مستحق بھی ہیں، اور فوت ہونے والے کا حق بھی انہوں نے ادا کر دیا۔ اور جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو جنازے میں نہیں آئے، مثلا ایک بھائی دکان پر تھا، اس نے دوسرے کو بھیج دیا، باپ جو ہے اس کو جنازے کے لیے بھیج دیا، بیٹا جو دکان پر ہے یا ذمہ داری پر ہے، تو جو آیا ہے وہ دوسرے کی طرف سے فرض کفایہ بن جائے گا، لیکن آنے والے کو کم از کم اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو یہ فرض ٹھیک طریقے سے ادا کرے۔ تو کتنے ہی لوگ ہیں جن بیچاروں کے جنازے سال ہا سال بیت گئے ہیں جنازوں کا شرکت کرتے ہوئے، لیکن ان کو نہ جنازے کا کوئی طریقہ کار ہے، نہ کوئی دعا آتی ہے، نہ کوئی اس کا، بس دائیں بائیں دیکھنے والے ہوتے ہیں، ہر ایک دائیں والا اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسے کرتا ہے، اور پتہ ہی نہیں ہوتا پہلی تکبیر کے بعد کیا ہے، دوسری کے بعد کیا ہے، دعائیں کیا ہیں۔ اور بعد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بغیر وضو کے صرف منہ رکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، اسی طرح کام کاج سے آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، تو آنا عین ان ٹائم پر ہوتا جب جنازہ کھڑا ہو تو بھاگے آئے اسی طرح۔ اور جنازہ بھی پڑھانے والے ہمارے 1 منٹ سے لے کر 1.5 منٹ کے اندر جنازہ کا وہ پٹا اپنے گلے سے اتار دیا، تو یہ تمام طریقے درست نہیں ہے۔ تو جنازہ پڑھنے والوں کو وہ صحیح حق ادائیگی کرنی چاہیے، وہ اپنا بھی حق ادا کر رہے ہیں، اور دیگر لوگ جو نہیں آئے ان کی طرف سے بھی وہ ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ صحیح ادائیگی نہ کریں گے تو وہ دوسروں کے بھی وہ مجرم قرار پائیں گے اور خود بھی وہ مجرم ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔